دیکھ کر کہتا ہے کہ آج کے بعد اس سلطان کا حکم چلے گا۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گمشتگین تھوڑا نزدیک آتے ہیں اور اسے کراجہ کو کہتے ہیں کہ اب سے میں ہر فرمان جاری کروں گا کیونکہ خلیفہ نے بھی مجھے سلطان مان لیا ہے۔ جس کے بطور قارا تیغن اسے دیکھ کر چونکتے ہیں اور پھر وہ کراجہ کہتا ہے گمشتگین پھر کہتا ہے کراجہ کو کہ آج کے بعد صلاح الدین یہاں پر نہیں آ سکتا۔ اور اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کراجہ کے ساتھ جو غدار اور پھر گمشتگین دو الفاظ میں کہتا ہے کہ آج کے بعد ہر بات میری مانی جائے گی۔ قارا تیغن یہ دیکھ کر پوری طرح سے چونک جاتا ہے اور پھر قارا تیغن کی باتیں سنتا ہے اور پھر وہ غدار کہتا ہے جلد سے جلد صلاح الدین کو مار دینا چاہیے۔ گمشتگین کہتا ہے صحیح وقت کا انتظار کرو، پہلے ہم جائیں گے کرک قلعے میں کیونکہ ہم اپنے قریبی دوست شڈلیون کے ساتھ محاصرہ کریں اور معاہدہ کریں گے۔ یہ سن کر سب کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ جس کے بعد وہ سب وہاں سے جانے کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں، پھر گمشتگین انہیں روک لیتا ہے۔ گمشتگین کراجہ کو کہتا ہے کہ اب جلد سے جلد ایک فرمان جاری کرو جس پر یہ لکھا ہو کہ میں دمشق کا سلطان ہونے کے طور پر یروشلم پر جا رہا ہوں اور یروشلم کے ساتھ شہزادہ بالبٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کروں گا۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی کہتا ہے آج کے بعد شام میں جو میں کہوں گا وہی ہوگا، شام کا بادشاہ اب میں ہوں، اب صلاح الدین یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور میرے اجازت کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ سب سن کر پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ہر حکومت صرف اب گمشتگین کی ہے، کسی کی نہیں۔ جس پر کراجہ کہتا ہے آپ صحیح ہو۔ وہ غدار بھی کہتا ہے کہ اب جلد سے جلد ہمیں اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ اور پھر گمشتگین کہتا ہے مسکرا دیتا ہے، گمشتگین کہتا ہے کہ اب تمہاری یہ باتوں پر میں بھی متاثر ہوں، ہمیں ب جلد سے جلد ایک نیا قدم اٹھانا چاہیے، نیا آغاز کرنا چاہیے۔ جس پر پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد ایک نیا عزام قائم کرنا ہوگا۔ جس پر وہ غدار کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے حضور۔ اور پھر کراجہ کہتا ہے کہ اب بہت ہوا، پہلے ہم صلاح الدین کا نظام بنایا ہوا نظام ختم کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا نظام شروع کریں گے۔ جس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کراجہ اپنے تخت سے نیچے آتا ہے اور غدار کو کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد صلیبیوں کے پاس جانا چاہیے اور صلیبیوں سے ایک ایسا معاہدہ کرنا چاہیے جو ہمیں اور تمہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ کراجہ کے وہ ترک سرداران جو کہ غدار وہ بہت مسکراتا ہے، پھر اسے کراجہ کہتا ہے کہ مال غنیمت آپ کا بھی آدھا مال غنیمت ہوگا، مال غنیمت صرف ہم دونوں ہی اکٹھا کر سکتے ہیں اس تخت سے فائدہ اٹھا کر۔ اور پھر تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہی گمشتگین اسے کہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم قدس میں اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ماریا کی خادمہ اس کے پیچھے چلتی ہے اور دوسری طرف شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ قارا تیغن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکوؤں کے ساتھ ملتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں قارا تیغن اپنے سپاہیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر بہت ایسے سپاہیوں کو کل کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں قارا تیغن بہت زیادہ فائٹ میں مصروف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قارا تیغن جنگ میں بہت زیادہ فائٹ کرنے کے بعد اور ادھر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف ماریا کی خادمہ ولیم کو دیکھتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم کے کمرے سے ایک ایسی چیز چھڑاتی ہے جو اسے بہت زیادہ خوش کرتی ہے۔ دوسری طرف شام میں قارا تیغن کے سپاہی ایلبس بہت زیادہ فائٹ کرتے ہیں اور قارا تیغن بہت زیادہ فائٹ کرتے ہیں اور قارا تیغن شام میں اتنی بڑی فائٹ کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں ایک تیر کمان جو کہ قارا تیغن کے آدمیوں کو آ کر پھر سے بچاتا ہے، جس سے دیکھ کر قارا تیغن اسے دیکھنے لگتا ہے کہ آخر یہ تیر کس نے چلایا۔ جس کے بعد ایلبس اسے دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے، ایک تیر والا آدمی ایلبس کے پاس آتا ہے اور ایلبس کو دیکھ کر قارا تیغن اس کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، جہاں پر ایلبس یہ دیکھتا ہے کہ قارا تیغن بری حالت میں ہے اور قارا تیغن کے پیچھے چل دیے ہیں، جس پر وہ تینوں شخص وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر قارا تیغن کہتا ہے کہ چلو چلیں، وہ ڈاکو یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں
شہزادہ بالوڈ کو، جو کہ اپنے بستر پر پڑا ہوتا ہے، لطیف جو کہ حکیم لطیف اسے کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے شہزادے، جس پر شہزادہ تھوڑا سا مسکراتا ہے اور شہزادے کو دیکھ کر تھوڑا سا حکیم کہتا ہے کہ اسے بہت علاج کی ضرورت ہے، جس پر بیلین کی بیوی جو کہ بننے والی سبیلا کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت اچھی بات بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بیلین کہتا ہے مارکوس کا ساتھی ویلین کہتا ہے لطیف کو، حکیم لطیف کو کہتا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، میں نے سنا ہے تم پر حملہ ہوا ہے جان لیوی، جس پر ولیم کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ مجھ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ اتنے میں ماریا وہاں آتی ہے اور ماریا انہیں کہتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ تم نے شہزادے کی جان کی حفاظت کر رہے ہو اور شہزادے کو تھوڑا محفوظ بہتر سمجھ رہے ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں ماریا اسے کہتی ہے کہ شہزادے کو بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے، جس پر شہزادہ بھی کہتا ہے ہاں۔ سبیلا اسے دیکھتی ہے اور سبیلا دیکھ کر تھوڑا پریشانی میں کہتی ہے کہ یہ اسے آرام کی ضرورت تو ہے لیکن یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، جس پر شہزادہ کہتا ہے کہ آپا میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سبیلا یہ بات سن کر وہاں سے چل جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں شہزادہ بالوڈ اکیلا رہ جاتا ہے، جس پر ماریا اس کے پاس ہوتی ہے۔ دوسری طرف کاراکوش بورو کے ساتھ صلیبی سپاہیوں کو اس قلعے میں جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور بورو اور کاراکوش پوری طرح بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، اور ان کو مارنے کے بعد کاراکوش کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلد نکلنا چاہیے، جس پر بورو کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو بھائی کاراکوش، یہاں سے ہمیں بہت جلد نکلنا ہوگا اور ہمیں بورو کا بھی پوچھنا ہوگا، جس پر کاراکوش مسکراتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اگلا منظر دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین اس بازنطینی قلعے میں آتے ہیں جہاں پر بورو اور کاراکوش پکڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کا ایک بہت قریبی سپاہی جو کہ خلیل اسے کہتا ہے کہ ہمیں اندر جانے دے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں گمشتگین اپنے آسس کے ساتھ اور سپاہیوں کے ساتھ اس قلعے کے پاس آتا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں سائرہ کا ایلچی جو کہ قریب کا ایلچی اسے کہتا ہے کہ صلاح الدین آیا ہے۔ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو اور اپنے بھائیوں کو چھڑانا چاہتا ہے، جس پر سائرہ کہتی ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، وہ اپنے قریبی مرتے دیکھے گا، اور معاہدہ آخرکار ہو جاتا ہے اور بورو کو آخرکار وہ لے کر باہر آتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب بورو باہر آ جاتا ہے اور بورو کو باہر لینے کے بعد بازنطینی سپاہی اسے پھر سے روکتا ہے، جہاں پر بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے تو وہ بازنطینی سپاہی نہیں ہوتا، کاراکوش ہوتا ہے، اور کاراکوش اسے پکڑتا ہے، جسے دیکھ کر بازنطینی سپاہی دیکھ کر کہتا ہے کہ حملہ کرو یہ غدار ہے، جس پر وہاں پر خوب فائٹ ہوتی ہے۔ اور وہاں پر فائٹ کے دوران کاراکوش اور بورو سب سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ کاراکوش یہ سوچتا ہے کہ میں اب یہاں سے بچ کر کیسے جاؤں گا۔ کاراکوش یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلد جانا ہوگا، جس پر بورو مسکرا کر کہتا ہے کہ چلو ہم چلیں، اب ان سپاہیوں کا کام تمام ہو چکا ہے۔ جس پر دوسری جانب ہم قلعے کے باہر صلاح الدین کو آدمیوں کو دیکھتے ہیں، اور قلعے کا حفاظتی کمانڈر آتا ہے اور خلیل کو کہتا ہے کہ اے جاہلیت، تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ، جس پر صلاح الدین کہتا ہے کہ میں اس قلعے کو قبرستان بنا دوں گا اگر میرے سپاہیوں کو اور میرے بھائی بورو کو کچھ ہوا۔ اور یہ سب سننے کے بعد وہ کمانڈر کہتا ہے کیا کر سکتے ہو، اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں جلد سے جلد سپاہیوں کو چھوڑنا ہوگا، سپاہیوں کو جلد سے جلد چھوڑو۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوسری جانب
کہ صلاح الدین کے ساتھ ساتھ اور ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بازوں کو چھڑانے کے بغیر اس قلعے سے نہیں جاؤں گا، جس کے دوران وہ قلعے کا کمانڈر کہتا ہے جواباً کہ میں صلاح الدین تمہارے آدمیوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جس پر صلاح الدین کہتا ہے کہ ہر قیمت کو ادا کروں گا، جس پر وہ صلاح الدین کو اندر لے جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ اندر لے جاتا ہے۔ وہاں پر صلاح الدین بیلا سے کہتا ہے کہ وہ سب اس کی ہوئی غلطی تھی جب میں نے تمہیں ٹھکرایا، اور تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہاری منتیں ترلے کروں؟ بیلا کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اپنے سوالاتوں پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، میں نے کہا تھا نا ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دوسری جانب بورو اور ساتھ والا اس کا سپاہی جو کہ کاراکوش، وہ خوب دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر دروازہ کھولنے میں ناکامیاب ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ نہ کھلنے پر کاراکوش کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو بورو زور لگا کر دروازے کو توڑتا ہے اور باہر آ جاتا ہے، جس پر بہت سے سپاہی وہاں آ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہ اس قلعے کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ اتنے میں سائرہ خاتون بھی وہاں آ جاتی ہے، اور سائرہ خاتون اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ قلعہ تمہارے لیے قبرستان بنا دوں گا۔ اور یہ سب سنتے ساتھ ہی بورو سائرہ سے کہتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کی موت ہی مرنا چاہتی ہو۔ سائرہ کہتی ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے، میں تمہاری موت بن کر آئی ہوں اور میں تمہاری موت بن کر ہی تجھے ماروں گی، اور ایسا سب کہہ کر سائرہ وہاں سے چل دیے ہیں۔ اور سائرہ کہتی ہے ایک بات یاد رکھنا، تمہیں تمہارے پیاروں کے سامنے تڑپا کر مارا جائے گا، اور تمہارے پیارے بھی تمہارے سامنے تڑپ کر مریں گے، ایک دوسرے کو تڑپتا دیکھ کر، اس طرح سے میں اپنے باپ کا انتقام لے سکوں گی۔ یہ لفظ کہتے ہی سائرہ خاتون چلی جاتی ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بورو اور کاراجا، مطلب کہ بورو ایک بڑے بڑے سپاہیوں سے لڑنے کی التجا کرتے ہیں، اور وہاں پر بہت بڑے جانباز آتے ہیں، اور بورو کو اور کاراکوش کو ان سے لڑنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے، بازنطینی دیتے ہیں۔ پہلے بورو لڑتا ہے، حالانکہ بورو وہاں لڑتا ہے، بورو وہ دیکھتا ہے کیا ہوگا، جس پر بورو اسے روک لیتا ہے۔ دوسری جانب بیلا صلاح الدین کو کہتی ہے کہ تمہارے سپاہیوں کو میں چھڑوا سکتی ہوں، اگر تم یہ میری بات مانو، تم ابھی بھی مجھ سے شادی کر سکتے ہو، اور میں تمہارے لیے یہ شادی کی منتظر ہوں۔ جو کہ یہ سن کر صلاح الدین کہتا ہے کہ یہ سب ممکن نہیں، جس پر کہتی ہے بیلا کہتی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، جس پر بالورڈ ماریا کی دوسری جانب قدس میں بالورڈ ماریا سے ہنس کے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بیلین کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کی بیلین سے شادی کروں گی، جو کہ ماریا ایسا نہیں چاہتی۔ ماریا اسے کہتی ہے اور اسے آمادہ کرتی ہے کہ اس کی شادی بیلا کی شادی لارڈ گائے سے ہونی چاہیے۔ یہ سن کر بالورڈ کہتا ہے یہ بہت بری بات ہے، اور ہم یہ سب سنتے ساتھ ہی ایپیسوڈ کے ساتھ ہی ہم آنے والے ایپیسوڈ میں بھی بہت سے ایسے سینس دیکھیں گے، اور آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا۔ ہم دیکھتے ہیں جنگل میں گھوڑے پر سوار سلطان صلاح الدین ایوبی بے ہوشی کی حالت پر ہوتا ہے، جہاں پر لارڈ گائے اور شرلیون اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین پوری طرح سے بری حالت میں ہوتے ہیں، جو کہ وہ گھوڑے سے گرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن انہیں کو سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ کے آغاز میں وہاں پر علیسا اور علیسا کا سپاہی بھی ہوتا ہے۔ علیسا وہاں دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین وہاں پر ہے کہ نہیں، علیسا اس کی تلاش میں، وہاں پر خلیل بھی پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی خلیل کو اور شہزادہ بالورڈ جو کہ خلیل کو اور صلاح الدین کی والدہ
فاطمہ خاتون اور اس کے ساتھ شمسہ خاتون کو بھی پکڑ لیتی ہیں، اور وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے کو دیکھ کر اسی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ بورو وہاں پہنچ جاتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بورو صلاح الدین کی ایک چھال پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ تو صلاح الدین کی زیرہ ہے۔ صلاح الدین آخر کہاں ہے؟ علیسا کہتا ہے کہ صلاح الدین جنگل میں اکیلے بے ہوش تھے اور لارڈ گائے اور شر لیون اس کے ساتھ تھے، اور شر لیون انہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر سبھی سپاہی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور اگلی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی، جو کہ صلاح الدین بیلین کا دشمن بیلین وہاں پر ہوتا ہے، اور بیلین اپنے کمانڈر کو کہتا ہے کہ جلدی چلیں، ہم صلاح الدین کو تلاش کریں گے، صلاح الدین کو ہم صلاح الدین سے انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خلیل سے آتسس، اور آتسس کے سپاہی پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا یہاں۔ خلیل کہتا ہے کہ بازنطینی سپاہی فاطمہ خاتون اور شمسہ خاتون کو وہاں سے لے گئے، اور ہم شرلیون کو اور لارڈ گائے اور اس شرلیون کے کمانڈر کو دیکھتے ہیں جنگل میں۔ دوسری جانب بورو اور بورو کے سپاہی اس تلاش میں ہوتے ہیں، خار کا حال صلاح الدین کے بارے میں ڈھونڈتے ہیں، صلاح الدین کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر صلاح الدین کا گھوڑا دیکھ کر بھائی بورا کہتا ہے کہ ہم جلدی جائیں گے یہاں اس طرف صلاح الدین، جو کہ دوسری جانب ہمیں صلاح الدین بری حالت میں نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف شہنشاہ بالوڈ کے سامنے شمسہ خاتون اور فاطمہ خاتون ہوتی ہیں۔ فاطمہ خاتون، شمسہ خاتون، اور ان سے ولیمز کہتا ہے کہ یہ شہنشاہ محترم کا احترام کیا جائے، جس پر فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ شہزادے بالوڈ، اور شمسہ خاتون کہتی ہے کہ تم اب قدس کے بادشاہ ہو، بچے نہیں، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم صلاح الدین کی خاص آدمی ہیں، ہمیں فرار کیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ دوسری طرف سبیلا اپنے کمانڈر کو بھیجتی ہے کہ جا کر قدس میں شمسہ خاتون کو دیکھ کر آؤ کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں بھائی بورا، اور اس طرف دیکھتے ہیں ہم جو کہ کاراتیگن کے سپاہی نشانات کو تلاش کرتے ہوئے خار کی طرف جاتے ہیں، اور مگر بھی راستے سے آتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین کے آدمیوں کاراتیگنوں کے پیچھے مطلب کہ وہ بھی ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شرلیون کا ایک سپاہی جو کہ بہت خطرناک ہے شرلیون کے پیچھے جاتا ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین کے لیے ایک بزرگ خان ایک دسترخوان پر لیٹا ہوتا ہے، جو کہ زخمی حالت میں اسے شفا کے لیے دوا تیار کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تم اب خطرے سے باہر ہو۔ اور ایسے ہم دیکھتے ہیں ایک قرارگاہ جو کہ ایک خامنشاہ، وہاں پر صلیبی آپس میں جو پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں بازنطینیوں سے، تو ہم بازنطینی جائیں گے۔ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں سبیلا بیلین کو روک کر کہتی ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو تو اپنا غصہ نکال سکتے ہو، جس پر بیلین کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، وہاں سے غصے سے چلا جاتا ہے۔ بیلین وہاں چلا جاتا ہے اور سبیلا وہاں خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فاضل اور امیر شرکو یہ سب اجلاس میں ہوتے ہیں، اور قحط بورو ان سے کہتا ہے صلاح الدین کا ابھی تک کچھ نہیں پتا، صلاح الدین کہاں ہے، ہم صلاح الدین کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ آتسس کہتا ہے یہ بات صحیح ہے، اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں آتسس، اور دوسری طرف کاراکوش کہتا ہے کہ ہم تلاش کرنے نکلیں گے۔ بھائی بورا اور آتسس ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں، اور قاضی ان کو کہتا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد سلطان کو تلاش کرنا چاہیے۔ امیر شرکو بھی کہتا ہے، امیر یاروکی بھی کہتا ہے، اور یاروکی، اور اس پر دونوں کو انتخاب کے لیے بورو ان کو کہتا ہے کہ یہ وقت بھی اس لیے نہیں صحیح،
اور اس اجلاس میں عزیز کہتا ہے کہ تھوڑا توجہ کریں، صلاح الدین کی غیر موجودگی میں یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف شام دمشق میں دیکھتے ہیں ہم، فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، جس پر شمسہ خاتون بھی کہتی ہے، اور وہاں پر اچانک سے سبیلہ آ جاتی ہے اور سبیلہ کہتی ہے کہ تم ہماری دشمن نہیں ہو، ہم تو بس تمہیں چارے کے طور پر صلاح الدین کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ شمسہ کہتی ہے کہ صلاح الدین اب وہ نہیں رہا، صلاح الدین میرا شوہر ہے، میں اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سننا چاہتی۔ دوسری جانب بالڈون، شارلیون اور بالڈون ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب صلاح الدین کو حکیم کہتا ہے کہ صلیبی تمہارے پیچھے تھے اور تم بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے، اور اسے روک لیتا ہے کہ تم ابھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، جس پر اسے بے ہوش کر دیتا ہے وہ بزرگ۔ اور دوسری طرف ولیمز بالڈون سے کہتا ہے کہ ہم اپنی تلاش جاری رکھیں گے، جس پر بہت غور کی جاتی ہے۔ تو غور کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمانڈر جو کہ شارلیون کے کمانڈر اور شارلیون کے سپاہی بھی کارا تیغن کی خراش میں ہوتے ہیں، آخرکار ان کو خراش کرنے میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین پھر اٹھتے ہیں اور پھر وہ بزرگ ان کو روک لیتے ہیں۔ اچانک سے صلاح الدین اس غار سے باہر آتے ہیں اور پھر وہ باہر ایک منظر دیکھتے ہیں جہاں پر اسے ایک ایسا خواب دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک ایسا نظارہ اور ایک ایسا خوب منظر جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ سب سوچتے ہیں اور یہ سننے کے بعد اسے بہت عجیب سا لگتا ہے اور یہ سب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت کمال کی ہوئی بات، جس کے بطور ہم سب کو بات دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کے پیچھے بیلین آتا ہے۔ بیلین اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر قلعے میں، بیت الحزن قلعے میں اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر اور مارکو سے کہتا ہے کہ جلد سے جلد ایک جشن کا انتظام کیا جائے، جس پر وہ خوشی سے بیلین کو کہتا ہے کہ ابھی کرتا ہوں جناب۔ ہم یہ سب دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہمارے آفیشیل GFX آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو۔ دوسری جانب دمشق میں سلطان کا قاضی فاضل ایک خط پڑھتا ہے جسے صلاح الدین کی طرف سے آیا ہوتا ہے، جو کاغذ اسے پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ صلاح الدین کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے، آخر ہم یہ ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سبھی وہاں پر چوکتے رہ جاتے ہیں۔ یہ سب سن کر بہت زیادہ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں سبھی سپاہی حیرت انگیز انداز میں صلاح الدین کی جانچ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں صلاح الدین کب ملے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو سب اتنا بڑا الزام ڈالتے ہیں، صلاح الدین سمجھ بھی نہیں پاتے۔ جبکہ دوسری جانب ادریس اور آتسس یہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں صلاح الدین کے لیے، اور دوسری جانب قاضی فاضل بھی دمشق میں پریشانی میں ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پریشانی تو ہو ہی، کیونکہ صلاح الدین کھو جاتا ہے۔ صلاح الدین کے کھونے پر سب پریشان تو ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں عزیز، کارا تیغن اور عزیز ایک بہت بڑی چال سے گزرتے ہیں، جس کے بطور ہمیں بہت بڑی نااہلی دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں نااہلی جو کہ بہت برے طریقے سے ہمیں دکھائی جاتی ہے، اور اس نااہلی